اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8، بیٹا ہم لوگوں نے ہسٹری کا سٹارٹ کیا ہوا تھا رول آف قائد اعظم. اب ہمارے سیکنڈ لیکچر جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تک ڈسکس کر لیا تھا. اب ہمارا نیکسٹ ہے مسلم لیگ لیڈرشپ، یعنی مسلم لیگ کی جو رہنمائی ہے، لیڈرشپ ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آن دا انویٹیشن آف علامہ اقبال، قائد اعظم کیم بیک فرام انگلینڈ. اب وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا کہ وہ ہندوستان سے واپس آئیں اینڈ ایزیوم دا لیڈرشپ آف دا مسلم لیگ، اور جو ہے وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو ہے اس کو سنبھالیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قائد اعظم جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے. جب آپ نے کانگریس مسلم لیگ کے دونوں حالات دیکھے، لوگوں کے حالات کو دیکھا، تو آپ اس سے دل برداشتہ ہو کے واپس چلے گئے تھے، اور پھر آپ 1934 میں واپس آئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہی ورکڈ ہارڈ اینڈ آرگنائز دا مسلم لیگ. انہوں نے بہت محنت کی اور مسلم لیگ کو انہوں نے آ کر منظم کیا. اینڈ ہی اسٹیبلش دا مسلم لیگ برانچز اکراس دا کنٹری. انہوں نے مسلم لیگ کی مختلف شاخیں پورے ملک میں جو ہے وہ بنائی. اینڈ ٹرولی میڈ اٹ اے ڈائنامک اینڈ ایکٹیو پارٹی، اور اس کو واقعی میں ایک ڈائنامک، متحرک اور جو ہے وہ ایکٹیو پارٹی کے طور پہ آپ سامنے لے کے آئے. قائد اعظم انفیوز دا مسلم لیگ ود دا نیو لائف. اب قائد اعظم نے مسلم لیگ کو ایک نئی زندگی دی ہے. اینڈ قائد اعظم ری آرگنائز دا مسلم لیگ ان سچ وے. قائد اعظم نے انفیوز کی، یعنی اس میں روح پھونک دی، اور جو قائد اعظم ہے انہوں نے آرگنائز کیا مسلم لیگ کو ان سچ اے وے دیٹ ڈیورنگ دا الیکشن آف 1946 کے 1946 کے جو الیکشن ہوئے اس میں جا کے وہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اٹ ون آل دا ریزرو سیٹس فار دا مسلم، کے مسلمانوں کے لیے جتنی بھی مخصوص سیٹیں تھیں وہ جیت لی. اینڈ آفٹر دا فارمیشن آف پاکستان بننے کے بعد دا قائد اعظم ریکگنائز دا ری آرگنائز دا پاکستان مسلم لیگ ان دسمبر 1947، اور اس کے بعد مسلم لیگ نے اس کو دوبارہ سے آرگنائز کیا 1947 میں. تو اب وہ بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ کے حوالے سے جو تھا کہ علامہ اقبال نے بار بار آپ کو لکھا کہ آپ خود بھی جب لوگوں کے حالات کو دیکھتے تھے تو آپ جو ہے مجبور ہو کر پھر واپس آگے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، اور آپ نے آ کر پھر باقاعدہ طریقے سے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو سنبھالا اور اس کو اتنا پاپولر بنایا، اتنا ایکٹیو بنایا کہ وہ 1945 اور 46 کے الیکشن میں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی. اب وہ کہتا ہے کہ کیئرفل ریئیکشن ٹو کانسٹیٹیوشنل ایشوز. اب وہ کہتا ہے جو آئینی مسائل تھے ان کے لیے جو ہے ایک محتاط جو ہے رد عمل. قائد اعظم محمد علی جناح واز دا فور سائٹڈ لیڈر. اب وہ کہتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ بہت دور اندیش جو ہے رہنما تھے. اینڈ ہی میڈ کیئرفل ریئیکشن ٹو دا برٹش کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. اب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی محتاط رد عمل جو ہے وہ اس کا اظہار کیا آئینی اصلاحات کی طرف. اینڈ کرپس مشن کیبنٹ مشن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم کرپس مشن کو دیکھیں، کابینہ مشن کو دیکھیں، اور 1935 کا جو آئین تھا، قانون حکومت ہند تھا، اس کے حوالے سے دیکھیں 1935 اور 3 جون پلان، یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ کا رویہ یا قائد اعظم کا کتنا محتاط رہا ہے. اینڈ ہی آلویز کیپ دا انٹرسٹ آف دا مسلم ان ہز مائنڈ. اور ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کے جو مفادات تھے ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو. ہسٹوریکل میٹنگ واز ہیلڈ ایٹ منٹو پارک ان وچ. اب وہ کہتا ہے کہ منٹو پارک یعنی جس کو اقبال پارک کہا جاتا ہے، پاکستان ریزولوشن کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ریزولوشن پاس ہوئی اور میٹنگ ہوئی اور تاریخی خطبہ جو ہے وہاں پر آپ نے دیا. این انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ واز پروپوزڈ ان اٹ. اور اس میں ایک آزاد مسلم ریاست کا جو مطالبہ ہے وہ کیا گیا انڈر ہز انتھیوزیسٹک لیڈرشپ اینڈ سیلف لیس گائیڈنس. انتھیوزیسٹک یعنی آپ کی پرجوش ولولہ انگیز جو آپ کی رہنمائی تھی، لیڈرشپ تھی، اور آپ کی بے لوث سیلف لیس بے لوث جو گائیڈنس تھی آپ کی. دا ڈیسٹنی آف پاکستان واز اچیو سکسیزفلی. تو اس وقت جو پاکستان کی منزل ہے وہ کامیابی سے حاصل ہوئی. پھر اس کے بعد ہے رول آف مائنورٹیز ان دا کریشن آف پاکستان. رول آف مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کریشن آف پاکستان کے بنانے میں. محمد علی جناح واز اے ٹالرنٹ پولیٹیکل لیڈر. اب وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ایک بہت ہی ٹالرنٹ یا صبر کرنے والے سیاسی رہنما تھے. دیر فور نان مسلم آلسو پارٹیسپیٹڈ ان پاکستان موومنٹ. اور اس طرح سے جو نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے بھی پاکستان کی جو تحریک پاکستان ہے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. ہز تھاٹ امپریس دا ہندو، سکھس، پارسیز اینڈ کرسچینز. ان کے جو خیالات ہیں ان سے سکھ بھی متاثر تھے، ہندو بھی، پارسی بھی اور عیسائی سب لوگ ہی متاثر تھے. اینڈ دیز پیپل ور لیونگ ان دوز ایریاز ویئر پاکستان واز ٹو بی کریٹڈ. اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے جو کہ اب پاکستان جو ہے جو بعد میں پاکستان
میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، یا پاکستان جو بنا ہے جو حصہ، تو اس میں موجود تھے. اینڈ دا موسٹ پرومیننٹ فگر ان دا وین گارڈ آف پاکستان موومنٹ واز جوگندر ناتھ مندال. اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پرومیننٹ شخص یا سب سے نمایاں شخص جو رہے ہیں وہ جوگندر ناتھ مندال تھے، جنہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں. ہو بلانگ ٹو بنگال، جن کا تعلق بنگال سے تھا. اینڈ مندال آلویز ریپرزینٹیڈ دا ہندوز ان پاکستان اینڈ اسٹوڈ ود دا فارمیشن آف پاکستان. وہ ہمیشہ انہوں نے ہندوؤں کی ریپرزینٹیشن کی ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کی فارمیشن یا اس کے بننے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہے. اینڈ ہی از ون آف دا فاؤنڈرز آف پاکستان، اور وہ پاکستان کے رہنماؤں میں سے، بانی جو ہیں ان میں سے جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے. وین پاکستان کیم ان ٹو بینگ ہی واز اپوائنٹڈ لا اینڈ جسٹس منسٹر. اس وقت جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس منسٹر کے طور کے عہدے پر فائز ہوئے. فارز انڈیورز اینڈ سنسیریٹی ٹو پاکستان، جو ان کی کوششیں تھیں اور جو ان کی مخلص پن تھا، اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ایفرٹس کیے. اینڈ دا سیشن آف پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ، اور پاکستان کی جو پہلی آئین ساز اسمبلی ہے اس کا جو فرسٹ سیشن ہوا واز ہیلڈ آن 10 اگست 1947، 10 اگست 1947 کو ہوا تھا. اٹ واز پریزائڈیڈ اوور بائی دا جوگندر ناتھ مندال، اور اس کو پریزائڈ کیا تھا جوگندر ناتھ مندال نے. اینڈ وین دا مسلم لیگ ڈیسائیڈیڈ ٹو جوائن انٹرم گورنمنٹ، اور جب مسلم لیگ نے عبوری حکومت جوائن کرنے کے لیے کہا تھا 25 اکتوبر 1946 کو، 1946 کو جو ہے، تو ہی واز نومینیٹڈ منسٹر آف لا امانگ 5 سینٹرل منسٹر. تو اس وقت 5 مرکزی جو وزراء تھے ان میں سے آپ جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے منسٹر آف لا کے لیے. بسائڈز ہندوز دا کرسچینز آلسو اسٹوڈ سائڈ بائی سائڈ ود دا قائد اعظم. اب وہ کہتا ہے کہ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ کچھ عیسائی بھی ایسے تھے جو قائد اعظم کے ساتھ تھے. دا کرسچین لیڈر سر وکٹر ٹرن، اب وہ کہتا ہے کہ جو عیسائی ہیں ان میں وکٹر ٹرن تھے، رابرٹ کارنیلس ور امانگ ٹروتھفل کمپینینز آف قائد اعظم، وہ قائد اعظم کے سچے ساتھیوں میں سے تھے. اینڈ دا کرسچینس ٹک پارٹ ان پاکستان موومنٹ انڈر ہز لیڈرشپ، اور جو عیسائی تھے انہوں نے پاکستان کی جو تحریک ہے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. کارنیلس واز ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینس، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور تجربہ کار انسان تھے. آفٹر انڈیپینڈنس ہی ٹک دا رسپانسبلٹی آف اکنامک اینڈ مانیٹری پالیسی آف دا کنٹری. انہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ملک کی معاشی اور مانیٹری پالیسی جو تھی اس کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئیں. اینڈ ہی واز ناٹ اے آرڈنری لیڈر آف دا کرسچینس، وہ کرسچین یا عیسائیوں کے کوئی عام سے رہنما نہیں تھے. ہی واز اپوائنٹڈ ایڈوائزر فار ٹیکس اینڈ اکنامک افیئرز ان دا گورنمنٹ آف لیاقت علی خان. انہیں ایڈوائزر، مشیر کے طور پر ٹیکس یعنی محصولات کے حوالے سے اور اکنامک جو معاشی معاملات تھے ان کے حوالے سے انہیں جو ہے وہ ایڈوائزر یعنی مشیر جو ہے وہ بنایا گیا تھا لیاقت علی خان کو، جب جو ہے وزارت خزانہ دی گئی تھی عبوری حکومت میں. ان ریکگنیشن آف ہز ڈسٹنگوشڈ سروسز، اب وہ کہتا ہے ان کی جو منفرد قسم کی جو خدمات تھیں، امتیازی جو خدمات انہوں نے انجام دی، ان کو ریکگنائز کرتے ہوئے، ان کو پہچانتے ہوئے، ان کو مانتے ہوئے، قائد اعظم میڈ ہم چیف جسٹس آف لاہور. انہیں قائد اعظم نے لاہور کا چیف جسٹس لاہور بینچ مقرر کیا. اینڈ ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے سیکرٹری آف لا بائی لیاقت علی خان، اور لیاقت علی خان نے ان کو سیکرٹری آف لا اپوائنٹ کیا. دا ہندو سکھ کرسچین اینڈ پارسیز کمیونٹی ناٹ اونلی ٹک پارٹ ان دا کریشن آف پاکستان بٹ آلسو پلیڈ این امپارٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان. دیٹس وائی دا 1/4 وائٹ پورشن آن نیشنل فلیگ پریزنٹس دا مائنورٹیز. اب وہ کہتا ہے کہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور پارسیوں نے صرف جو ہے تحریک پاکستان میں ہی اہم کردار ادا نہیں کیا، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی اگر ہم آرمی کے شعبے کو دیکھیں ابھی، جس میں پہلے نہیں تھا لیکن اب ہے، اب مختلف جو شعبے ہیں ان میں ہمارے جو نان مسلم ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے سے کوآپریٹ کیا ہے اور اس ملک کے لیے کام کیا، اور اپنے آپ کو پاکستان کا سٹیزن ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کیا ہے کہ وہ پاکستانی بھی ہیں اور جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لائل ہیں. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارا یہ چیپٹر اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے اگلے ریویو میں. تھینک یو اسٹوڈنٹس.